بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے کل دونوں وزیر اعلیٰ یعنی پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کو ساتھ بٹھا کر 23 دسمبر یعنی 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے واضح اعلان کیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ اعلان قانونی حیثیت رکھتا ہے یا ایسے ہی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے اس نے ایک بڑے یعنی چیئرمین ہونے کی حیثیت سے، اس نے پارٹی کا ہیڈ ہونے کی حیثیت سے پورے ملک کو ایک اعتماد میں یعنی پورے پاکستانی قوم کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے اور وفاقی گورنمنٹ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو بھی انفارم کرنے کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی تیار رہنے کے حوالے سے یہ اعلان ہوا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ قانونی حیثیت کیا ہے، پاکستان کا آئین اس اعلان کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ آیا تو 23 دسمبر کو یہ دونوں اسمبلیاں خود بخود تحویل ہو جائیں گی یا اس میں قانونی کوئی رکاوٹ ہے، یا وزیر اعلیٰ جو دونوں صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں یعنی چیف منسٹرز ہیں پنجاب اسمبلی کے اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے۔ آئین پاکستان 1973 اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ کون سا آرٹیکل اس حوالے سے ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان اور جو پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے اعلان کو کوئی قانونی حیثیت آئین پاکستان دیتا ہے، یا دونوں جو چیف منسٹرز ہیں پنجاب اسمبلی کے اور خیبر پختونخوا کے ان کے ہاتھ میں ساری گیم ہے، وہی قانونی طور پر اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ملاحظہ کیا ہے آرٹیکل 112 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے حوالے سے کہ وزیر اعلیٰ اس صوبے کا اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے، وہی ڈیزالو کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بڑے کے ہونے کی حیثیت میں یا تحریک انصاف کے چیئرمین کے حیثیت سے یا دونوں اسمبلیوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے دونوں اسمبلیوں میں، لیکن آئین کا آرٹیکل میں نے آپ کو بتایا 112 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس میں یہ واضح لکھا ہے کہ چیف منسٹر کے گورنر کو وزیر اعلیٰ کنسرن جو بھی ہوگا چیف منسٹر، اگر گورنر اسمبلیاں نہیں توڑتا ڈیزالو نہیں کرتا اس کی ریکویسٹ پہ یا ایڈوائس پہ جو چیف منسٹر کنسرن ہے چاہے پنجاب اسمبلی کا ہو خیبر پختونخوا کا ہو وہ نہیں توڑتا تو یعنی 48 گھنٹوں کے اندر اندر وہ اسمبلیاں خود بخود دفن ہو جائیں گی یعنی ختم ہو جائے گی، ڈیزالو ہو جائے گی۔ اب رکاوٹ کیا ڈالنی ہے پی ڈی ایم کو کہ دونوں اسمبلیوں کو کیسے روکا جائے کہ وہ تحلیل نہ ہو، اور قانون کی حوالے سے وہ کیا کریں گے وہ سب دیکھنا ہے۔ میں نے آپ کو تو بتا دیا کہ عمران خان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ صرف ان دونوں چیف منسٹر کو ایک بڑے ہونے کے ناطے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سمجھتا ہے کہ دونوں اسمبلیاں اسی کی پارٹی کے حوالے سے ہیں تو وہ دونوں کو ریکویسٹ کر سکتا ہے یا حکم دے سکتا ہے کہ آپ ڈیزالو کر دیں، وہ ڈیزالو کر بھی سکتی ہے۔ لیکن وہ جو آرٹیکل 112 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کہتا ہے کہ چیف منسٹر گورنر کو کہے گا کہ اسمبلی میں نے ڈیزالو کر دیا، آپ نوٹیفائی کر دیں۔ جو کل والی اناؤنسمنٹ تھی یا جو خطاب تھا اس حوالے سے قانونی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ آئین پاکستان 1973 کہتا ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا جب اگر 23 آ گیا اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی پھر تو الیکشن ہو جائے گی 90 دن کے اندر اندر، ان دونوں صوبوں میں کے اندر الیکشنیں ہو جائیں گی۔ لیکن اب جو پی ڈی ایم گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان دونوں اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے روکا جائے تو ان کے پاس صرف ایک آپشن ہے۔ وہ کیا آپشن ہے کہ دونوں اسمبلیوں کے چیف منسٹر کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے۔ اگر عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو وہ کتنی دیر تک وہ اس میں کامیاب رہتے ہیں اسمبلیاں ڈیزالو نہ کرنے کے حوالے سے، وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے تک، ایک ہفتے کے بعد وہ اس چیز میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کہ اب پنجاب اسمبلی یا کے پی کے کی اسمبلی باقی رہے اور ان کے جو مفادات ہیں یا ان کی جو سوچ ہے وہ باقی رہے، وہ دفن ہو جائے گی ایک ہفتے کے بعد۔ لیکن پھر بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو میڈیا کے حوالے سے جو
بیانات آ رہے ہیں، وہ تیاری کر رہی ہیں، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیسے آئے گا، کیا طریقہ کار ہے، پروسیجر اس کا کیا ہے، آئین پاکستان 1973 کیا بتاتا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کس پروسیجر کے حوالے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے گی چیف منسٹر پنجاب اسمبلی کے خلاف اور چیف منسٹر کے پی کے حکومت کے خلاف۔ آرٹیکل 136 یعنی 136 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا آپ ملاحظہ کریں، اس میں ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ دا چیف منسٹر آف دیٹ پروونس، کہ چیف منسٹر کے خلاف آپ عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ لیکن طریقہ کار کیا ہے، کہ طریقہ کار یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آرٹیکل 136 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے حوالے سے، کہ پروسیجر بتا رہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیسے لائی جائے گی۔ بندہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیاب ہونے کے بعد سی ایم شپ کے حوالے سے امیدوار ہو، وہ کم سے کم 20% آپ کے ساتھ ممبرز ملائیں گے اس اسمبلی کے حوالے سے، وہ سائن کریں گے، وہ سکسیسر جو بھی آئے گا، یعنی جو امیدوار بننا چاہتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیابی کے بعد، وہ اس 20% جو ٹوٹل ممبرشپ ہے اس ایوان کی، اس میں سے 20% لوگوں کی یعنی ایم پی ایس کی سگنیچرز لے کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سبمٹ کرائے گا اسمبلی کے اندر، یعنی اسپیکر کے پاس، کہ اس سی ایم کے خلاف یعنی پنجاب اسمبلی کے چیف منسٹر کے خلاف یا کے پی کے حکومت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے خلاف 20% کا کم سے کم مارجن ہونا چاہیے، یعنی میجارٹی ہونی چاہیے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، اس سکسیسر کے حوالے سے وہ جمع کرائے گا فار 3 days، 3 دن تک تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اس میں نہیں ہوگا، اس میں بیس و مباحثے کے حوالے سے یا جو بھی ہو یہ 3 دن رکھا گیا ہے، لیکن وہ 7 دن تک بھی مزید بڑھا سکتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے ووٹنگ کرا لے چیف منسٹر، بھائی آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل، ایسے 3-4 دن اور بھی بڑھا سکتے ہیں، نہیں تو 3 دن کے بعد چوتھے دن بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے وہ الیکشن ہو سکتی ہے، کہ چوتھے دن جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگی، چاہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ہو یا کے پی کے حکومت کے حوالے سے، یا 7 دن تک جیسے میں نے آپ کو کہا جو آئین آرٹیکل 136 کے حوالے سے جو اجازت دی ہوئی ہے، رعایت دی ہوئی ہے کہ 7 دن تک مزید بڑھ سکتی ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ تو 136 آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن پاکستان 1973 کے حوالے سے اگر چوتھے دن یا 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7ویں دن اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتی ہے تو پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کو اگر وہ امیدوار ہونا چاہتے ہیں سکسیسر، یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیابی کے بعد اگر سی ایم شپ کے یعنی چیف منسٹر پنجاب کے حوالے سے امیدوار ہیں، تو اس کو کم از کم 186 میں اگین آئی سے 186 ممبرز آف دا پروونشل اسمبلی، یعنی ٹوٹل ممبرشپ یعنی کتنے ممبرس ہیں پنجاب اسمبلی میں، 371 ممبرس ہیں، اس میں سے 186 ممبرس اس کو ووٹ دیں۔ اگر ان کے پاس 186 کی ممبرشپ نہیں ہے تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی ہی کین ناٹ بی سکسیسر ایز اے چیف منسٹر آف دا پنجاب اسمبلی۔ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس چاہے پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کو اگر 186 ممبرس نہیں ہیں، یا جو کے پی کے حکومت کے حوالے سے جو بھی سکسیسر بننا چاہے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرے گا، اس کو 73 ممبرس نہیں ہیں، یعنی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موو ہے، جو ریزولوشن تھا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ فیل ہو جائے گا۔ جب فیل ہوتا ہے ونس، یعنی فرسٹ ٹائم اگر فیل ہوگا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس، تو 6 مہینے تک یعنی فار دا ٹائم آف 6 months تک وہ دوسری مرتبہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لا سکتے، جو بھی اپوزیشن کی جو بھی پارٹی ہوگی۔ تو اس وجہ سے حمزہ شہباز کو 186 چاہیے ممبر، اور جو کے پی کے حکومت کے حوالے سے جو بھی سکسیسر بننا چاہے گا وزیر اعلیٰ شپ کے حوالے سے، اس کو 73 ممبرس ہونے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا مشکل دور ہوگا دونوں اسمبلیوں کے حوالے سے۔ ٹوٹل ممبرس کی میجارٹی کے حوالے سے آئین پاکستان کا آرٹیکل 136 کہتا ہے کہ 186 یعنی 373 مینس 145 ممبرس دونوں اسمبلیوں کے حوالے سے موجود ہوں، اور وہ اتنی میجارٹی کے حوالے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو پاس کروائیں، یعنی سکسیس کروائیں، تب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیس ہوگی۔ یعنی یہ تو ہو گیا مشکل کا دور، میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر حکمت عملی دیکھی جائے کہ اگر وہ نہیں کرنا چاہتے پی ڈی ایم حکومت موو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، مثال کے طور پر اگر چھوڑ دیتے 23 دسمبر آ جائے، اسمبلیاں ڈیزالو،
یہ رسک لینی پڑے گی پی ڈی ایم کو۔ میں جو بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پرویز الہی کے حوالے سے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر وہ ساری پالیسی یا جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ 23 دسمبر کو چھوڑنا چاہیے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر منہ ہوتا ہے فیل تو ہو جائے گا، 100% ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کو پی ڈی ایم کو کوئی میجارٹی نہیں ہے دونوں پروسنس کے حوالے سے۔ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس منہ ہوتی ہے، فیل بھی ہو گئے، تو یاد رکھ لیں پی ڈی ایم والے، جو رہی کوئی جو بھی اس کی ساکھ باقی ہے پنجاب میں، یعنی جو بھی ریسپیکٹ باقی رہ چکی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ کاف لیگ کے اندر جو اب یہ اعتماد تھوڑا بہت ہے کہ امید ہے کہ اگر عمران خان نے ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے 23 دسمبر سے پہلے کوئی اس کو کانفیڈنس میں نہیں لیا یا اعتماد میں نہیں لیا، کوئی ایگریمنٹ نہیں کی، تو وہ رابطہ کریں گے پی ڈی ایم سے، یہ پی ڈی ایم سے رابطہ کریں گے، وہ ہو سکتا ہے وہ چیٹ کریں، دھوکہ دیں، اس کو ڈینائی کریں اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حوالے سے عمران خان کو۔ تو یہ پی ڈی ایم کے لیے بہترین موقع ہوگا یہ گیم کھیلنے کا۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو میدان سے باہر اس لیے بھی رکھا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھیں دونوں آپس میں کیا ماحول اپنے لیے بناتے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کے لیے بہترین موقع ہوگا، یہ حکمت عملی کرنی چاہیے ان کو کہ 23 دسمبر کو دیکھیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرائیں گے تو کاف لیگ، پرویز الہی اور جو عمران خان جو ذہن ہے، جو اس کی حکمت عملی ہے، وہ دونوں طاقت پکڑ لیں گے، دونوں میں جان آ جائے گی، طاقت بن جائے گی دونوں ایک دوسرے کے۔ اور پرویز الہی بھی یہ سوچے گا کہ عمران خان سے اگر چیٹ کروں، دھوکہ کروں یا ان کی بات نہ مانوں تو یہ بھی کون سے اچھے ہوئے میرے پیچھے پڑے ہوئے، تو اس لیے وہ 100% اس کے فیصلے کو لبیک کرے گا 23 دسمبر، یا اس کے بعد جو بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس فیل ہونے کے بعد اعلان کریں گے کہ اسمبلی ڈیزالو کر دو۔ تو یہ پنجاب میں ایک پی ڈی ایم کے لیے اتنا خطرناک ماحول ہوگا، اس کے حوالے سے جب الیکشن ہوگی پنجاب اسمبلی میں تو یہ کلین سویپ ہو جائے گا۔ کاف لیگ کو بھی اعتماد ہوگا، کاف لیگ بھی وہاں کوئی نہ کوئی اپنا ماحول بنا لے گی عمران خان کے ساتھ۔ اس لیے بہترین یہ ایک پوزیشن ہے پی ڈی ایم کے لیے کہ 23 دسمبر تک دیکھے تو صحیح، اگر اسمبلی ڈیزالو بھی 7 دن کے بعد ہونی ہے تو کیا فائدہ یہ اپنے کھیل کھیلنے کا اور ناکامی کرنے کا، یہ آپ نے جو بیانیہ ہوگا یا جو بھی آپ کی پولیٹیکل چال ہوگی وہ تو دفن ہو جائے گی۔ اس لیے آپ پولیٹیکل چال کھیلیں، پولیٹیکل ایک ذہن بنا لیں کہ عمران خان اور چودھری پرویز الہی کے درمیان زبردست ایک کلیش ہونے والا ہے۔ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں موو کریں گے تو، کیونکہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بہت ساری زیادہ سیٹیں مانگ رہے ہیں کاف لیگ والے، یعنی چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، چودھری شجاعت کو بھی وہ منانے کی کوشش کریں گے کہ آؤ، ہمیں اتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں، آپ آ جاؤ، ہم بعد میں 2023 کے الیکشن کے دوران ہم بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں اپنے پنجاب کے لیے۔ تو وہ چودھری برادران بڑے فائدے کے لیے کسی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کے لیے زبردست یہ پوزیشن ہے، یہ ٹائم ہے ان کے لیے کہ یہ 23 کے فیصلہ ہونے دیں، 23 والا فیصلہ ہونے دیں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب 23 کو اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے تو روئیں گے، کیونکہ اس کے بعد اگر کوئی منت نہیں ہوئی تو عمران خان اس کو کک آؤٹ کر دیں گے۔ ایسے اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ وہ پورے پنجاب میں خود سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور وہ خود جو ہے نا اپنے آپ کو پورے پنجاب میں کلین سویپ کرا لیں گے، وہ ہو جائے گا۔ اور یہ کاف لیگ والے پھر سمجھیں گے کہ یہ ہم سے کیا ہوا۔ لیکن اگر پی ڈی ایم نے کوئی بھی اگر چال غلط کھیلی، موو کی ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو یاد رکھ لیں کاف لیگ کا امیج اوپر چلا جائے گا اور آپ کی رہی کھوئی جو بھی چیز ہوگی وہ بھی دفن ہو جائے گی۔ آپ دونوں کو چھوڑیں، دونوں لڑیں آپس میں، کاف لیگ اور پی ٹی آئی، دیکھیں کیا ہوتا ہے پنجاب میں۔ اگر دونوں لڑیں گے، دونوں اگر آپس میں لڑیں گے سیاسی حوالے سے جو سیاست کے حوالے سے جو بھی چال ہوتی ہے اس حوالے سے اگر کوئی ناراضگیاں کو اسٹیٹمنٹ جاری کریں گے تو پی ڈی ایم کے لیے وہ جو پبلک کا امیج ہوگا وہ اوپر چلتا جائے گا کہ یہ تو دونوں لڑ رہے ہیں، کاف لیگ والے تو ایسے ہیں، پی ٹی آئی والے تو ایسے ہیں۔ ظاہر پبلک کی جو آواز ہوگی، وہ جو بھی دونوں کے اندر کلیش ہوگی، وہ پی ڈی ایم کے لیے پلس پوائنٹ
ہوتی جائے گی اور جب الیکشن ہوگی 90 ڈیز کے بعد جو نون لیگ یا پی ڈی ایم ساتھ مل کر جو الیکشن لڑیں گے وہ زیادہ سیٹیں حاصل کریں گے بنسبت جو ابھی ان کی پوزیشن ہے۔ ٹیم کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ صبر کریں، 23 کو آنے دیں اور آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔